السلام علیکم۔ میرا نام ظفر جی ہے، میں ناول لکھتا ہوں۔ آج کے اس مختصر لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہانی، ناول، افسانہ، قصہ گوئی، ان کے بارے میں۔ تو باری باری ہم تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کہانی کیا چیز ہے۔ کہانی کسی ایک واقعہ یا ایک سے زیادہ واقعات کو جوڑ کر آپس میں خوبصورت زبان و بیان کے ذریعے اس کو بیان کرنا یا لکھنا، اس کو کہانی کہتے ہیں۔ بہت ساری اس کی اقسام ہیں، جیسے اسلامی کہانیاں، کیونکہ اسلامی واقعات قرآن مجید میں بھی ہیں، وہ سنانا، یا صحابہ کرام کے واقعات ہیں، انبیاء کرام کے واقعات ہیں، بنی اسرائیلی روایات ہیں، وہ اس کو آپ کہیں گے اسلامی کہانی ہے۔ اس کے بعد تاریخی کہانیاں ہیں بے شمار۔ اس کے بعد امیجنری تخیلاتی کہانیاں ہیں، جس میں جنوں، بھوتوں، دیوزات ان کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ سب کہانیاں ہیں، یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انسیڈنٹ اور سیٹ آف انسیڈنٹ، اس کو کہانی کہتے ہیں۔ کہ کسی بھی واقعہ کو اس طریقے سے لکھنا کہ اس میں دلچسپی کا پہلو نمایاں ہو، اسے کہانی کہا جاتا ہے۔ پھر کہانی کے مختلف آپ کو بتایا تھے کہ اقسام، تاریخی کہانیاں، اسلامی کہانیاں اور افسانوی کہانی۔ افسانہ کیا ہوتا ہے؟ افسانے کا جو اصل ماخذ ہے وہ کہانی ہی ہے، اور کہانی میں ایک پلاٹ ہوتا ہے جس کے اندر پورا جو اس کہانی کے اندر جتنی بھی وقائع نگاری ہے وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہوتی ہے۔ افسانے اور کہانی میں فرق یہ ہے کہ افسانے میں جو لکھنے والا ہے، افسانہ نگار، وہ منظر اور کرداروں کے ساتھ اپنا تخیل جوڑتا ہے۔ اس تخیل کی پرواز جو ہے وہ شاعری، جس طرح شاعری بھی ایک تخیل کی پرواز ہوتی ہے، اسی طرح افسانے کے اندر بھی کسی بھی واقعے کو ایک خاص تخیل کے اندر بیان کیا جاتا ہے، اس سے نئے خیالات اخذ کیے جاتے ہیں، اور نئی چیزیں اس میں ایسی سامنے لائی جاتی ہیں کہ جو عام دیکھنے والا جو ناظر ہے اس واقعے کو، وہ چیز سوچ نہیں سکتا۔ تو یہ صنف جو ہے یہ افسانہ کہلاتی ہے۔ اور جس طرح ہم نے بتایا آپ کو کہ کوئی بھی جو واقعہ ہے اس کو ایک خاص دلچسپ رائے میں لکھنا کہانی کہلاتا ہے، لیکن بہت سارے واقعات، ان کو ایک خاص ترتیب سے اس طرح آپس باہم جوڑنا اور ان کے کہ وہ ایک بڑا دلچسپ سا ایک مرکب بن جائے کہانیوں کا، اور ان کو آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح لنک اپ کر دینا، جوڑ دینا کہ وہ ایک بڑی کہانی بن جائے۔ پھر اس کے اندر مکالمے ڈالنا اور بہت سارے کردار ڈالنا، یہ جو صنف ہے لکھنے کی، یہ کہلاتی ہے ناول۔ ناول جو ہے اس میں ایک سنگل کہانی بھی ہو سکتی ہے، پھر اس کہانی کی بہت ساری شاخیں نکلتی ہیں، بہت ساری برانچز ہوتی ہیں، اور اس طرح کردار بڑھتے رہتے ہیں، اور پھر آگے جا کر وہ خاص ایک ترتیب سے آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ ناول نگاری کے لیے سب سے جو اہم چیز وہ پلاٹ ہے اس کا، جو بالکل اصل واقعات ہوتے ہیں، ان اصل واقعات کو پہلے لیا جاتا ہے، اور پھر اس کو ایک آرٹ کی صورت دی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں جیسے کہ فوٹوگرافی جو لوگ کرتے ہیں، فوٹوگرافی کے شوقین ہوتے ہیں، کیمرے کی مدد سے مختلف خوبصورت جگہوں کی تصویریں اتارتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو لوگ ہاتھ سے پینٹنگ بناتے ہیں کسی خوبصورت قدرتی منظر کی، وہ زیادہ پسند کی جاتی ہے بنسبت فوٹو کو۔ آپ جانتے ہیں کہ مختلف آرٹ گیلریز میں جو ہاتھ سے بنے ہوئے فن پارے ہوتے ہیں، اگر میں صرف لینڈسکیپ کی بات کروں، یعنی قدرتی نظارے کی جو تصویر بنائی جاتی ہے، پہاڑ، جھیل اور درخت وغیرہ، تو وہ جو ہاتھ سے بنا وہ فن پارا ہوتا ہے وہ فوراً آپ کی توجہ کھینچ لیتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ ہی ایک تصویر لگائی جائے کیمرے سے بنی، کتنی خوبصورت نظارہ ہو، وہ آپ کو زیادہ مزے کا نہیں لگتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آرٹسٹ ہاتھ سے کوئی تصویر بناتا ہے تو اس کے اندر غلو کرتا ہے،
غلو یعنی اس کے اندر جھوٹ شامل کرتا ہے. وہ آسمان کو اپنی مرضی کا کلر دے گا، زمین پہ مرضی کے پودوں کو کلر دے گا، اور پانی کے رنگ بھی اپنی مرضی کا بنائے گا، جہاں چاہے گا کشتی بنا دے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کہلاتی ہے آرٹ. بالکل یہی مثال ہے ناول کی، کہ ناول اصل میں تو ایک کہانی ہوتی ہے جو سچی کہانی ہے. وہ کہانی اگر کوئی آپ کو سنائے تو آپ کو شاید اتنا لطف نہ آئے، لیکن وہی کوئی ایسا شخص سنائے جو کہ بڑی پر لطف باتیں کرتا ہے اور اپنی طرف سے بھی اس کے اندر پرزے لگاتا ہے، غلو شامل کرتا ہے، تو وہ غلو شامل کرنے کے بعد جو ہے وہ قصہ بڑا متاثر کن ہو جاتا ہے. یہ آرٹ بالکل آرٹ کی صورت کا ہے، جیسے ناول نگاری اور آرٹ میں یہ چیز بالکل برابر ہے. اب میں آپ کو یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا اور پھر میں دیکھوں گا کہ جب اس کو ناول نگار لکھے گا تو وہ کیسے لکھے گا. ایک نواب تھے جوناگڑھ کے شاید، اور ان کی بیگم کا ایک واقعہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے پڑھا ہے، اور بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ ان کی جو ایک ملازمہ تھی اس نے غلطی سے ان کا غسل خانہ یا واش روم ٹائلٹ استعمال کر لیا. تو انہوں نے پھر جب ان کو خبر ملی کہ انہوں نے ایک ملازمہ نے ان کا یہ ٹائلٹ استعمال کیا ہے، تو انہوں نے اس کو بہت اذیتیں دی اور وہ اذیتوں سے مر گئی. بہت بری اذیتیں جو کہ ناقابل بیان ہے. اور بعد میں پھر اس وقت پاکستان چونکہ بن چکا تھا اور وہ لوگ جوناگڑھ والے نواب ادھر آئے ہوئے تھے ہمارے پاس، تو انہوں نے پھر ان کو جیل ہوئی 10 مہینے کی، اور اس کے بعد پھر جھوٹے گواہ پیش کر کے وہ نکل آئیں اور اس کے بعد آرام سے زندگی گزاری مزے سے اور مر گئی. لیکن جب ناول نگار یہ واقعہ لکھے گا اور سیم اس طرح کا ایک یہ ناول کے اندر یہ واقعہ لکھ دے گا، تو جو پڑھنے والا ہوگا وہ پریشان ہو جائے گا کہ یار یہ سرکل کمپلیٹ نہیں ہے. جو قاری ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ سرکل کمپلیٹ ہو، اور جس نے ظلم کیا ہے اس کو میں خود بھی اذیت میں وہ دیکھیں. اس کو مظلوم جو ہے وہ تو ایک دنیا سے چلا گیا، جو مظلوم کے اہل خانہ ہیں ان کے سامنے وہ جو ظالم ہے اس کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک ہو، یہ قاری کی خواہش ہوتی ہے. اب جب ناول نگار لکھے گا تو وہ یہ سرکل مکمل کرے گا اور اپنی طرف سے غلو شامل کرے گا، اپنی خواہش اس میں شامل کر کے قاری کو خوش کرے گا. ناول لکھنے کے لیے یہ سب سے بڑی شرط ہے کہ اس کے اندر اتنی تشنگی نہ چھوڑی جائے کہ آدمی پڑھنے کے بعد اس کو یعنی اس کا دماغ جو ہے وہ معطل ہو جائے، سسپینڈ ہو جائے، وہ کہے کہ یار یہ کیا ہے، یار اس نے ایک خاندان پہ اتنا ظلم دکھا دیا، یا ایک عاشق کو اتنا خوار اس نے دکھایا، لیکن اینڈ پہ جو ہے اس کا سرکل کمپلیٹ نہیں کیا. تو یہ بھی سچ ہے کہ عشق کے حق جو مجازی کی کہانیاں جو ہوتی ہیں اس میں آپ نے بہت زیادہ اگر آپ نے رنگ آمیزی ڈال دی اور بہت زیادہ محبت کا، اور لیکن وہ پھر بریک اپ آپ نے دکھا دیا کہ وہ جی آپس میں پھر مل نہیں پائے معاشرتی مجبوریوں کی وجہ سے یا کچھ اور وجوہات کی بنا پر. لیکن وہیں پہ آپ نے اس کو جو پرانے ناول ہوتے تھے اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ ہیرو پھر پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، یا ایسے اس طرح کر کے اس کو دکھاتے تھے. لیکن ناول نگار جو ہے نا، افسانہ نگار جو ہے وہ اسی طرح کرے گا، اس کے دکھ کو بس بیان کرتا رہے گا، اس کے دکھوں پہ ماتم کرتے کرتے افسانہ ختم ہو جائے گا. لیکن ناول نگار ایسا نہیں کرتا، وہ اس کو دوبارہ وہ جو ہیرو ہے اس کو وہ پاورفل دکھائے گا، اس کو دوبارہ پاور دے گا، اور اتنی پاور دے گا کسی اور اس میں اس طریقے سے کہ جو پڑھنے والا ہوگا وہ اس کو پڑھ کے پھر خوش ہو جائے گا. ہاں کہ یار جو اگر اس نے یعنی آپ نے ایک ٹینس کریٹ کی ہے، آپ نے ایک شدت پیدا کی ہے، ایک پوٹینشل آپ نے پیدا کیا، دماغ کے اندر ایک تناؤ پیدا کیا، اس تناؤ کو آپ نے ریلیز بھی کرنا ہے، اس تناؤ کو آپ نے ہلکا بھی کرنا ہے. اگر آپ نے تناؤ کے اندر قاری کو چھوڑ دیا تو وہ پھر ناول نگار کو گالیاں دیتا رہے گا کہ یار یہ تو پریشان ہی کر دیا. ناول نگاری کے اندر جو کردار نگاری ہے، آپ جب بھی دوستوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں، بازار میں چلتے پھرتے ہیں، ہوٹل میں جا کر بیٹھتے ہیں، ٹرین میں، بس میں، ہوائی جہاز پہ سفر کرتے ہیں، ہر جگہ مختلف لوگ آپ کو نظر آتے ہیں. آپ کسی کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے گفتگو بھی کر لیتے ہیں، کسی کو آپ دور بیٹھ کر صرف آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، اس کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں. مختلف یہ کردار جو ہے یہ آپ کے تحت الشعور میں جمع ہوتے رہتے ہیں.
اس میں سے کوئی شخص ہوگا جو کمزور سا ہوگا، کوئی ایک بیمار سا آدمی ہے، ایک ماں بیٹھی ہے جو اپنے بچے سے بہت محبت کر رہی ہے، ایک باپ ہے جو اپنی اولاد کے لیے بہت کیئرنگ ہے، اور اس طرح آپ کے اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں کوئی کچھ ایسے لوگ ہوں گے خاص قسم کی شخصیات کی. یہ ساری شخصیات آپ کے تحت الشعور میں بیٹھتی رہتی ہیں. اور پھر جب آپ ناول لکھتے ہیں تو پھر اس جس طرح ایک مستری یا کوئی بھی مکینک اپنے ٹول باکس میں سے مختلف ٹولز نکالتا ہے، یا آرٹسٹ اپنے برش باکس میں سے مختلف برشز نکالتا ہے، رنگ نکالتا ہے، چارکول یا چاک وغیرہ وہ نکالتا ہے. وہ اسی طرح جو ناول نگار ہوگا وہ دیکھے گا کہ یار یہاں پر میں کس کردار کو میرے لیے سوٹیبل ہوگا، جو میری ریئل لائف میں شامل ہے اس میں سے کس کردار کو سامنے رکھا جائے. تو وہ پھر اس کا مطالعہ شروع کرے گا، سوچتا رہے گا ہاں یار وہ ایسا تھا، وہ اس طرح بولتا ہے، یہ اس کا انداز ہے. تو وہ بہت ساری چیزیں آپ وہاں سے اس کی اخذ کر چکے ہوں گے. تو اصل چیز ہے مطالعہ، کہ آپ نے ایک تو کتاب کا مطالعہ، ایک شخصیات کا مطالعہ. تو جتنی شخصیات کا مطالعہ زیادہ ہوگا اتنا آپ اچھا لکھ سکیں گے. یہاں ہم بات کریں گے منظر نگاری کی، جو کہ ناول کی دوسری بڑی اہم صفت ہے. منظر نگاری کے لیے آپ دیکھیے، فلم میں جب آپ دیکھتے ہو کہ کوئی بھی جب نیا سین آتا ہے تو اگر آپ اس سین سے زیادہ اس بات میں دلچسپی لیں کہ یار اس نے یہ سین جب شروع کیا تو سب سے پہلے شہر دکھایا اوپر سے، پھر اس کے بعد ایک اس کے اندر کوئی سوسائٹی دکھائی یا کوئی بڑا سا بینگلو، کوئی کوٹھی دکھائی، اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ کیمرہ ایک کسی لان میں لے گیا، اور وہ پھر لان میں اگر لے گیا جہاں پہ کریکٹر آپ کے بیٹھے ہوئے تو کس سمت سے اس نے لگایا، دور سے لگایا، ادھر سے لگایا. یہ چیز ہے منظر نگاری. منظر نگاری فلم والے کو تو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ سین، کوئی بھی سین بنانا ہے، جب وہ ان اسپیشلسٹ لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ ہم نے ایک یہ سین بنانا ہے، ایک آدمی پل سے دریا میں چھلانگ لگا رہا ہے، تو وہ ظاہر ہے سب سے پہلے اس پل کی اونچائی دکھانے کی کوشش کرے گا، پھر نیچے پانی کا تلاتب دکھانے کی کوشش کرے گا، پھر اس کے جو کریکٹر ہوگا جس نے چھلانگ لگانی ہے پانی میں پل سے، اس کے چہرے کے جذبات دکھائے گا، آنکھوں کے جذبات دکھائے گا، اس کے بعد اس کے پاؤں دکھائے گا، ہاتھ کے کانپ رہے ہیں یا نہیں، اور اس وقت وہ کس کنڈیشن میں کھڑا ہوا ہے، پھر بیک سائڈ سے دکھائے گا، فرنٹ سے. پھر جب وہ چھلانگ لگائے گا تو پھر وہ یہ سوچے گا یار کہاں کہاں سے اس کو کوریج کرنی ہے، کس کس جگہ سے اس کو کوریج کیا جائے کہ یہ میکسیمم جو ہے نا وہ آئے. اور پھر وہ جب پانی میں گرے گا اس وقت کیسے کہاں سے. ابھی تو یورپین جو ابھی ہالی ووڈ کی فلم ہے وہ تو پھر پانی کے اندر بھی ایک کیمرہ لگا کے بیٹھے تھے کہ پانی میں گرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا. یہ چیز جب ناول میں آتی ہے تو منظر نگاری بنتی ہے. منظر نگاری کے لیے سب سے پہلی بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جس چیز کا بھی تذکرہ کرنا ہے، فرض کریں کہ آپ نے اسکول کا، آپ سوچتے ہیں کہ میں نے اسکول کا ایک سین بنانا ہے. اس سین میں یہ ہے کہ وہ ایک والد ہے، وہ اپنے بیٹے کو لے کے آیا ہوا ہے جو کہ معذور ہے، اور ٹیچر کے پاس اس نے لے کر جانا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو بچوں کا جو شور ہے وہاں سے آغاز کریں گے کہ بچے اس طرح پڑھ رہے تھے، پھر اس کے عمارت ایسی تھی، اور پھر موسم بھی آپ نے سوچنا ہے ساتھ ہی کہ موسم کیسا ہوگا، سردیوں میں یہ سین ہوگا یا گرمیوں میں ہوگا، بچے اندر بیٹھے ہوئے تھے یا باہر بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر سب سے بیسٹ تو یہ ہے کہ آپ منتھ تک سوچیں، مہینہ تک آپ کو پتا ہو کہ یار یہ مارچ میں یہ کام جو ہے نا مارچ میں ہونا چاہیے، یہ جو ہے وہ گرمیوں میں ہونا چاہیے. اور پھر پورے ناول کے اندر آپ کا موسم بھی چلتا رہتا ہے، ساتھ ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے، وقت چینج گزرتا رہتا ہے اور موسم چینج ہوتا رہتا ہے. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سین میں نے اس موسم کے اندر بنانا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ وہاں دکھائیں گے کہ کلاس میں کیا صورتحال تھی، آفس اگر آفس کے اندر گئے ہیں تو آفس کے اندر کی تھوڑا کر و فر دکھانا ہے. اگر اس کا استاد کا اگر کر و فر، اس کا تکبر دکھانا ہے تو تھوڑا سا اور بڑھا چڑھا کے آپ اس آفس کو بیان کریں گے، مبالغے سے کام لیں گے. اور اگر آپ نے ایک اچھا آدمی دکھانا ہے کہ ایک اچھا ٹیچر بیٹھا ہوا ہے تو آپ نے بالکل سمپلی وہیں سے شروع کر دینا ہے کہ بالکل عام سی لکڑی کی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، اور ایک شریف سا آدمی، اور ایسے کپڑے اس کے بڑے اچھے طریقے سے استری کیے ہوئے تھے، بال اچھے طریقے سے بنے ہوئے تھے، شیو بنی ہوئی تھی یا داڑھی تھی تو وہ اس نے بڑی سلیقے سے بنائی ہوئی تھی. اچھے کردار کو اب جو ہے وہ اچھے طریقے سے لکھتے ہیں، برے کردار کو تھوڑا اس کو پہلی اس طرح شروع کر دیتے ہیں. تو کردار اور جو منظر ہے یہ دونوں ملتے ہیں تو پھر جا کر ایک سین بنتا ہے. بتانا چاہوں گا کہ ناول کے لیے سناپسس کیسے لکھے جاتے ہیں.
یہ ایک نئی چیز ہوگی، شاید آپ نے سنا ہو۔ سنائپسس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی سین ہیں وہ سارے سین ایک دفعہ لسٹ کی صورت میں لکھ دینا۔ تو میں عموماً دونوں کام کرتا ہوں۔ بعض اوقات میں سنیپسس لکھ کے ناول لکھتا ہوں، بعض اوقات بغیر سنیپسس کے لکھتا ہوں، اور دونوں ہی بڑے میرے لیے بہترین ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل نہیں کر رہا، یا آپ پریشان ہیں، پزل ہیں، آپ کو مزہ نہیں آ رہا ناول لکھنے میں، تو پھر بندہ کہتا ہے چل یار میں سنیپسس لکھ لیتا ہوں، تو سنیپسس ون بائی ون کر کے اس کو میں کھولتا ہوں۔ تو سنیپسس یہ ہوتے ہیں کہ میں ایک منظر بناتا ہوں۔ فرض کریں ایک لڑکا ہے، وہ مسجد میں جاتا ہے، پہلا سین ہوگا اس کی فلاں ایک فرض کرے شہزاد نام کا لڑکا ہے، شہزاد کا مسجد میں جانا اور امام صاحب سے مسئلہ معلوم کرنا، یہ ایک آپ نے سنیپسس لکھ لیا۔ اب جناب علی آپ چیز لکھنا شروع کر دیں گے، اس کی منظر نگاری اور کردار نگاری، مولوی صاحب کا کیا رویہ تھا، وہ کیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس نے، یا اگر ضروری ہے بتانا کپڑے بتانا، یا اس کی حالت کیا ہے، وہ صبح اٹھ کے آیا ہے، ہاتھ وہ دھوئے بغیر آیا ہے، یہ کیسے آئے، وہ چیز پوری آپ نے لکھ کے اس کے بعد اگلا ہوگا کہ اس شہزاد کا مسجد سے باہر نکلنا اور بازار میں پھرنا۔ اگر وہاں آپ چاہتے ہو کہ بازار میں بھی ہم تھوڑا سا اس کا سین ڈالیں تو وہ بھی آپ ڈالیں گے۔ تو اس طرح سنیپسس میں بہت سارے اکٹھے لکھ لیتا ہوں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میرا ناول سنیپسس سے آؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب میں 5 سنیپسس لکھ لیتے کہ وہ میں اس میں لے آتا ہوں، ناول کی صورت ناولائزڈ کر لیتا ہوں، تو آگے میں کہتا ہوں نہیں یار یہ تو سچویشن کچھ اور بن رہی ہے، ہم اس کو اس طرف لے جاتے ہیں، تو پھر مجھے پرانے سنیپسس بٹا کے نئے سنیپسس لکھنے پڑتے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ پلاٹ چینج ہو جاتا ہے لکھتے لکھتے۔ یہاں ہم بیک گراؤنڈ اور فور گراؤنڈ کی بات کریں گے۔ جب آپ کوئی آئل پینٹنگ بناتے ہیں، جن دوستوں نے کبھی زندگی میں پینٹنگ بنائی ہو، لیکن بہت کم لوگوں نے شاید آئل پینٹنگ بنائی ہو۔ آئل پینٹنگ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز جو چمکدار دکھانی ہے اس کو پہلے ڈارک کیا جاتا ہے۔ تو جہاں اپنے گھاس بنانی ہوتی ہے اور پہاڑ بنانا ہے یا درخت بنانے ہیں، اس کے تنے، اس کے پتے اور گھاس والا پورا علاقہ، اس سارا کا سارا ہم کالا کر دیتے ہیں، فل بلیک۔ اس وقت جو آدمی کا آرٹ ورک کر رہا ہوتا ہے اس کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ وہ الٹ اس کا بنا رہا ہوتا ہے، الٹ کام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن بعد میں پھر اس کے اوپر آہستہ 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 اس کے شوخ کلر، پھر اس سے اور زیادہ شوخ، پھر اس سے زیادہ شوخ، ایسے کرتے کرتے پھر لائٹ اینڈ شیڈ لگایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے یہ آرٹ مکمل ہوتا ہے، لینڈسکیپ آرٹ مکمل ہوتا ہے۔ ناول کے اندر بھی اسی طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ پہلے آپ اس کا بیک گراؤنڈ بتانا شروع کر دیتے ہیں، تو پڑھنے والا کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا، نہیں لکھنے والے کو آ رہا ہوتا ہے۔ آپ کوئی ایسی غیر ضروری چیز بتا رہے ہوتے ہیں، لگتا یہ ہے کہ یار اس کا تو کچھ اس سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، لیکن آگے جا کر وہ جب تعلق جوڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہر چیز اپنے اوپر فور گراؤنڈ آنا شروع ہو جاتا ہے بیک گراؤنڈ پہ۔ پلاٹ کیا ہوتا ہے؟ کہانی کا پلاٹ یا خاکہ، اردو میں اس کو خاکہ کہا جاتا ہے، انگریزی میں پلاٹ کہا جاتا ہے۔ پوری کی پوری جو کہانی آپ لکھتے ہیں، ناول یا افسانہ، اس پوری کی ایک سمری ہوتی ہے چھوٹی سی، اس پوری کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ڈھانچہ ہے جس کے اوپر آپ نے عمارت بنانی ہے، یا ایک انسانی ڈھانچہ ہے جس کے اوپر آپ نے چمڑا چڑھانا ہے، اس کے اوپر اس کو شکل دینی ہے، صورت دینی ہے۔ تو یہ ایک پلاٹ ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف پرندوں کے، جانوروں کے ڈھانچے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اور ان ڈھانچوں کے اوپر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صورت دی، چربی چڑھائی، تو مختلف رنگ بنے، اور اللہ تعالیٰ نے رنگ رنگ کی وہ دنیا بنائی۔ تو پلاٹ کا بنیادی تخیل یہی ہے کہ جیسے کسی مکان کا نقشہ ہوتا ہے، اور یا جو آپ جو لوگ ٹیکنیکل لوگ ہیں، الیکٹرانک پہ، الیکٹریکل پہ کام کرتے ہیں، اس کی جیسے ڈائیگرام ہوتی ہے، تو یہ ایک سمری ہوتی ہے اس پورے کے پورے سامان کی، جو کہ آپ نے فٹ کرنا ہوتا ہے۔ پلاٹ جو کہانی کا ہے وہ جتنا اچھا ہوگا، یعنی کہانی کا خاکہ جتنا اچھا ہوگا، اتنی ہی کہانی اچھی ہوگی، اور پلاٹ جتنا خراب ہوگا، جتنا لوز ہوگا، جتنا ڈھیلا پلاٹ ہوگا یا خاکہ، اتنی ہی آپ کی کہانی بھی ڈھیلی ہوگی۔ آپ جتنی چاہے اس میں رنگ آمیزی ڈالیں، لیکن ایک اچھی کہانی آپ نہیں لکھ سکیں گے۔ اس کی مثال ماہرین اس طرح دیتے ہیں کہ پلاٹ اگر آپ کا کسی بڑے علاقے میں، پوش علاقے میں، سوسائٹی میں یا ڈیفنس میں ہوگا، تو یہ ظاہر ہے وہاں آپ ایک بہت بڑا بنگلہ بنائیں گے۔ لیکن یہی پلاٹ اگر آپ کا بہت کسی
خستہ حال جگہ پہ ہوگا، جس کے نیچے سیم کا پانی ہے، سامنے گندا نالا بہتا ہے اور دنیا بھر کا کچرا وہاں پڑا ہوا ہے، تو وہاں جو آپ کیسا بھی مکان بنا لیں گے، لوگ اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ کیا پلاٹ لکھا جاتا ہے یا سوچا جاتا ہے؟ یہ ہر ایک کی اپنی اپنی پریکٹس ہے۔ میری ذاتی پریکٹس یہ ہے کہ پلاٹ صرف سوچا جاتا ہے۔ میں کبھی پلاٹ اپنی کہانی کا لکھتا نہیں ہوں، نہ ہی لکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کہیں سوچتے آپ کہیں کوئی ایک سرا پکڑتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ اس کہانی کا پورا خاکہ ڈیزائن کر لیتے ہیں۔ جب یہ خاکہ ڈیزائن ہو جاتا ہے اور کہانی جب اس پہ چل پڑتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار، اس پلاٹ کو تھوڑا سا اور بڑھا دیا جائے اور اس میں ایک اور چھوٹا سا پلاٹ اس میں اور شامل کر دیا جائے، تو پھر ایک چھوٹا سا اور دوسرا پلاٹ بنایا جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ اور جب اس طرح کہانی چلتی رہتی ہے تو وہ جو پلاٹ آپ نے انیشلی بنایا ہوتا ہے شروع میں، وہ اس طرح کا نہیں رہتا، اس کے ساتھ بہت سارے اور چھوٹے چھوٹے پلاٹ مل کے ایک بڑا خوبصورت سلسلہ تعمیرات کھڑا کر دیتے ہیں، اور پھر دیکھنے والا کہتا ہے کہ ہاں یار، یہ واقعی بہت زبردست چل نکلی ہے۔ تاریخی کہانیوں کا پلاٹ بنا بنایا دستیاب ہوتا ہے کتب تاریخ میں۔ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، جیسے ابھی ارطغرل ڈرامہ بہت مشہور چل رہا ہے، ظاہر ہے اس کا پلاٹ بھی لکھا گیا، اور اس طرح سے پہلے بہت ساری تاریخی فلمیں، حیدر علی، ٹیپو سلطان پہ بھی فلم بھی بنی، ڈرامے بنے، اور وارث شاہ پہ فلم بنی۔ یہ جو جتنی بھی تاریخی کردار ہیں، ان کی جو اوریجنل ہسٹری ہے سب سے پہلے وہ پڑھی جاتی ہے۔ وہ پڑھنے کے بعد جو پلاٹ میکر ہوتا ہے، اور جب فلم ہوتی ہے تو اس میں پلاٹ میکر ایک سے زیادہ ہوتا ہے، ایک پورا بینچ ہوتا ہے، ایک سٹاف ہوتا ہے جو مل کے پلاٹ بناتا ہے۔ اور جب ناول وغیرہ ہوتا ہے تو پھر ناول نگار خود بناتا ہے پلاٹ، یا کسی اپنے دوست سے کسی سے ڈسکس بھی کر لیتا ہے۔ تو جو تاریخی پلاٹ ہے وہ تھوڑا اس سے مختلف ہے، کیونکہ اس میں کہانی آپ کے پاس واقعات، جو انسیڈنٹس جو ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو تاریخ میں مل جاتے ہیں۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ان کو صاف ستھرا کر کے، رنگ دار کر کے، آپ نے ظاہر ان کو صورتیں شکلوں میں ڈالنا ہے، تو اس میں آپ کیا کیا چیزیں مزید شامل کی جا سکتی ہیں، اور کس چیز کو بڑھایا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ تاریخ کا بالکل رخ موڑ کے اپنی سوچ کے مطابق کر لیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ارطغرل میں آپ نے دیکھا ہے کہ ابن عربی بھی سامنے آ رہے ہیں اور ان سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، اور فلاں جگہ وہ مدد کر رہے ہیں، یا فلاں جگہ اس کو آزاد کر رہے ہیں، یا اور بہت ساری ایسی چیزیں ڈال دی جاتی ہیں جو کہ اس کو مزید بڑھانے کے لیے، جیسے کہ آپ کھانا بناتے ہیں تو بیسکلی ہوتا ہے کہ آپ گوشت پکا رہے ہیں، لیکن اس میں گوشت سے آپ بہت ساری چیزیں بنا لیتے ہیں۔ قورمہ بھی بن جاتا ہے، اور اس کا بھجی بھی بن جاتی ہے، اور اس کا بھنا بھی بن جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ایک ہی قسم کا آپ کا سامان ہوتا ہے، اس کی بنائی جا سکتی ہے۔ تو پلاٹ کو مزید نکھارنا اس پلاٹ میکر کا کام ہے۔ میں کیسے پلاٹ بناتا ہوں اپنی کہانی کا؟ جس طرح کہ میں کچھ عرصہ پہلے جب میں یہ قصہ حاتم طائی اپنا سیریل لکھ رہا تھا ناول کی، تو اس میں میں نے یہ ذہن میں پہلے طے کر لیا تھا کہ اس میں ایک کہانی جل پری کی بھی لکھی جائے گی۔ تو یہ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے ایک فیصلہ کر لیا کہ جی ہم نے اس طرح کی ایک کہانی ضرور لکھنی ہے جس میں جل پری کا، یعنی مرمیڈ جو ہے، جو ایک تخیلاتی مخلوق ہے، سمندر میں رہتی ہے، اور اس پہ ویسٹرن جو لٹریچر ہے اس میں بہت سی کہانیاں لکھی گئی ہیں۔ تو ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے اس میں ایک جل پری کا کردار بھی ڈالنا ہے، اور بالکل وہ تلسماتی قسم کا کردار اس طرح کا ہونا چاہیے تاکہ وہ لوگ اس کو شاید زیادہ یعنی غور سے پڑھتے ہیں، اور زیادہ لوگ اس کی طرف موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ اس طرح کا جو تخیلاتی کردار، اور پھر خوبصورت بھی، ظاہر ہے وہ نصف عورت اور نصف مچھلی ہے، تو وہ لوگ اس کی طرف زیادہ موٹیویٹ ہوں گے، زیادہ اس کو اورینٹیشن لے گی وہ پبلک کی۔ تو ہم نے یہ سب سے پہلے تو ایک خود ہی سے سوچ لیا کہ ہم نے اس میں ایک جل پری کا ڈالنا ہے، لیکن وہ بھی ہم نے اب سمجھ لیں کہیں سے انسپائریشن لی کہ جو اوریجنل قصہ 18ویں صدی میں لکھا خواجہ حیدر بخش حیدری نے، اس پہ چونکہ انہوں نے جل پری کا ذکر کیا، تو ہم نے وہاں سے یہ فیصلہ کر لیا کہ جی ہم نے اس میں جل پری کا کردار ڈالنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پلاٹ کے لیے آپ نے ایک فیصلہ کر لینا ہے کہ جی میں نے اس چیز پہ کہانی لکھنی ہے۔ پلاٹ کا دوسرا جو سبجیکٹ جو کہ میں
جو میرا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جی ہم نے جل پری پہ کہانی لکھنی ہے، تو اب آپ کی ایک ریکوائرمنٹ کیا کیا ہے اس کہانی کے لیے. تو جل پری کا جب ہوگا تو ظاہر ہے ریکوائرمنٹ پانی ہوگا، اور جل پری پانی کا مطلب یہ کہ سمندر ہوگا، دریا ہوگا یا جھیل ہوگی. تو جو ایکچوئل جل پریوں کی جو کہانی ہے وہ سمندر سے ریلیٹڈ ہے کہ سمندر میں کوئی یہ ایسی پراسرار مخلوق رہتی ہے. اور اب پھر یہ دوسری چیز یہ دیکھنی ہے کہ یار ہمارے ادبیات میں جل پری کا ذکر کس طرح آیا اور ویسٹ میں کیسے آیا. تو اس کے لیے پھر اسٹڈی کرنا پڑا. اس موضوع پہ جو بننے والی فلمیں ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے شارٹس دیکھنے پڑے، اور اس موضوع پہ جو ویسٹ نے جو ناول لکھے ان کے بارے میں گوگل سے معلومات لینا پڑی. تو اور پھر اپنا جو ادبیات میں کس طرح ذکر ہے وہ پڑھنا پڑا. تو یہ پڑھتے ہوئے یہ پتہ چلا کہ ویسٹ میں جو جل پری ہے وہ ایک آسیبی پرسرار مخلوق ہے جو کہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. یہ وہاں کا یہ کنسیپٹ ہے. اور ہمارے ہاں جو جل پری کا ہے وہ ایک سافٹ امیج ہے اور محبت کرنے والی. تو یہ ہم نے کہا کہ ہم اس میں جو امیج اس کا بنائیں گے وہ اپنے حساب سے بنائیں گے، ویسٹ کے حساب سے بنائیں گے، مشرقی جو لوگ سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں اس طرح ہو، بجائے اس کے کہ وہ ایک ڈینجرس ہو، کیونکہ دونوں سوچوں میں فرق ہے. تو ہم اپنے حساب سے ہم نے اس کو پھر ڈیزائن کیا. تو اس کے لیے جو لوازمات چاہیے جل پری کے لیے وہ پانی چاہیے. تو ہم نے سب سے پہلے کہا کہ ہم سمندر میں سے یہ جل پری نکالیں گے، لیکن اس کے لیے پھر ایک اور پرابلم یہ تھا کہ پھر ہمیں کلچر جو ہے یا تو بلوچستان کا اس میں دکھانا پڑتا یا کراچی کا دکھانا پڑتا، کیونکہ یہ ہماری ساحلی پٹی کراچی سے شروع ہوتی ہے، بلکہ سندھ کے کچھ ایریا ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے اور جا کر بلوچستان تک جاتی ہے. تو سندھ کا کلچر ہوتا، کراچی کا ہوتا یا بلوچستان کا ہوتا. لیکن چونکہ ہم اپنا پورا ناول پنجاب کی اس کی کلچر کے اوپر بیس تھا، تو ہمارے لیے یہ مسئلہ بن گیا کہ جی ہم سمندر سے نہیں نکال سکتے. تو اب دوسرا یہ تھا کہ دریا میں ایک مچھیرا ہو اور وہ کشتی چلاتا ہو. ظاہر ہے اس کے لیے ایک مچھیرے کی ضرورت پڑے گی، ایک کشتی کی بھی ضرورت پڑے گی اور دریا کی. اب تین آئٹم اس میں مزید آ گئے. تو اب اس پہ جب سوچتے رہے تو پھر خیال آیا کہ نہیں یار، دریا تو ایک جگہ پانی کھڑا نہیں رہتا، دریا کا پانی تو مسلسل چلتا رہتا ہے. تو جب وہ آدمی جل پری سے ملاقات کے لیے روز جایا کرے گا دریا میں، تو وہ ایک جگہ تو کھڑا ہو نہیں سکے گا، وہ اس کی کشتی آگے چلتی رہے گی اور وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. تو یہ ٹیکنیکل فالٹ تھا. تو اس ٹیکنیکل فالٹ کو دور کرنے کے لیے ہم نے پھر دریا کا تصور بھی ختم کر دیا کہ نہیں، یہ پھر جھیل سے نکلنی چاہیے. جھیل کے اندر ہوگا تو ایک جگہ پانی ہوگا، اور جھیل ایک بڑا رومانٹک قسم کی یعنی جگہ ہے. سمجھ لیں کہ سمندر کی بیٹی ہے. سمندر کی اس سے بہت سی خصوصیات جھیل کی ملتی ہیں. بعض جگہ تو پانی بھی کڑوا ہوتا ہے جھیل کا، لیکن اکثر میٹھا بھی ہوتا ہے. تو ہم نے پھر اس کے لیے آخر یہ فائنل سوچا کہ جی جھیل سے جل پری نکلنی چاہیے. لوازمات ہمارے پورے ہو گئے، یعنی ایک مچھیرا، ایک کشتی اور ایک جھیل. اب ان تمام لوازمات کی ڈیٹیل چاہیے. مچھیرا کیسا ہوگا، اس کی عمر کیا ہوگی، اس کے فیملی کا سٹیٹس کیا ہوگا، کیا وہ شادی شدہ ہوگا یا غیر شادی شدہ ہوگا، ماں باپ زندہ ہوں گے یا مر چکے ہوں گے. اور پھر یہ ہے کہ کشتی جو ہے وہ اس کا پورا ڈیزائن اسٹڈی کرنا پڑے گا کہ جو جھیل میں کشتی چلتی ہے، اور وہ ظاہر مچھیرا ہوگا یا کیا وہ مسافروں کو لے کے جاتا ہوگا. یہ بھی ایک سوال پیدا ہو گیا کہ پروفیشنلی وہ کیا ہوگا، کہ مچھلیاں پکڑتے ہوئے اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو پھر تو ظاہر ہے اور لوگ بھی ایویڈنٹ بنیں گے. وہ اکیلا تو وہ مچھلیاں نہیں پکڑ سکتا، جال کو کھینچنے کے لیے پورا ایک گروہ ہوتا ہے. تو ہم نے کہا کہ نہیں، وہ مسافروں کو لے کے جاتا ہوگا اور رات کو کسی وقت کہیں پھر رہا ہوگا تو اس کو جل پری سے ملاقات ہوگی. تو یہ ساری چیزیں پھر اسٹڈی کرنا پڑے کہ یہ جو کریکٹر ہوگا، وہ جو جس نے جل پری کے ساتھ جو ملاقات کرے گا، وہ کریکٹر خود کیسا ہوگا. اور پھر اس کی اپنی سوچ فیملی میں اس کی، اگر وہ یعنی شادی شدہ ہے تو پھر گھر میں فیملی کے ساتھ وہ کیسا فیملی مین ہے، ایک اچھا شوہر ہے یا وہ لڑاکا بیوی ہے اس کی، یا وہ رات کو پھر مطلب کس لیے جائے گا، وہ جھیل پہ وہ کیوں رہنا چاہتا ہے، گھر پہ کیوں نہیں جانا چاہتا. تو یہ پھر کھلتی جائیں گی چیزیں، اور اس کے پھر جوابات ہمیں خود تلاش کرنے پڑیں گے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا. اسی طرح کشتی کی ڈیٹیل کیا ہوگی، وہ ڈیٹیل جاننے کے لیے پھر ہمیں باقاعدہ کچھ تو انٹرنیٹ سے اسٹڈی کرنا پڑی کہ کشتی کے پارٹس کیا کیا ہوتے ہیں.
کچھ وہاں گوادر میں جہاں کشتیاں بنتی ہیں وہاں جا کر وزٹ کرنا پڑی اور ان سے پوچھنا پڑا کہ جی کشتی میں کہ آگے والے حصے کو کیا کہتے ہیں، اندر کیا کیا ہوگا، کیونکہ وہ پھر جب کشتی کے اندر وہ چلے گا پھرے گا اٹھے گا بیٹھے گا، وہ سب پارٹس کے نام آئیں گے کہ فلاں جگہ میں نے للٹین لٹکا دی، خود میں ادھر بیٹھا، میں گرا تو فلاں جگہ پہ گرا، یہ تفصیل لازمی آئے گی اس کی۔ پلاٹ کے کہانی کے پلاٹ کے لوازمات کا ذکر چل رہا ہے، ہم نے کہا کہ ایک مچھیرا، پھر اس کی تفصیل آ گئی، کشتی اس کی ڈیٹیل بھی ہم نے ڈال دی، اور اس کے بعد جھیل رہ گئی کہ یار وہ پھر جھیل کون سی ہوگی۔ کاغان میں ہے ایک جھیل، اور پاکستان کی مشہور جھیلیں ہیں، سندھ میں ایک بہت بڑی جھیل ہے، تو کہاں کہاں ہونا چاہیے۔ تو پھر یہ خیال ہوا کہ یار کہانی ہم جو لکھ رہے ہیں، پہلے سے جو کہانی چلتی آ رہی ہے وہ تو سرگودا سائڈ کی ہے اور خوشاب سائڈ کی ہے، تو ابھی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہانی کا یہ پارٹ جو جل پری والا یہ کسی اور جگہ جا کے بنائیں۔ تو پھر ہم نے وہاں کے مقامی لوگوں سے رابطہ کیا کہ یار یہاں کچھ جھیل آپ کے اس علاقے کے قریب قریب ہے، تو پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ یار ایک یہ جھیل تھی لیکن یہ اب سوکھ چکی ہے، یہ ختم ہو گئی ہے، یہ کئی سال پہلے یہاں پہ تھی، تو ہم نے کہا یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایک ایسی جھیل جو کہ اس وقت سوکھ چکی ہے اس کا جب ذکر ہم کریں گے تو یہ تھوڑی سی اور کلاسیکل ہو جائے گی کہ یار یہ پرانے زمانے کا ذکر ہے جب یہ جھیل ہوا کرتی تھی، تو تب یہ زیادہ کلاسیکل ہو جائے گا اور زیادہ مزہ کرے گا۔ تو اس کے لیے پھر ہم نے ایک لوکیشن سلیکٹ کی، خوشاب جھیل۔ اب پھر ہم نے اس آدمی جو ہمارا وہاں اس ایریے میں رہتا تھا اس کو کہا کہ آپ پلیز جائیے اس جھیل پہ اور اس کا ہمیں اس کی تصویر لا کے دیجیے، جہاں وہ جھیل تھی وہاں کس طرح کے درخت ہیں، گھاس کس طرح کی ہے، پتھر ہیں، زمین کیسی ہے، اس جھیل کا جو کنارے پہ ریت ہے یا نہیں ہے، اور وہ پھر پوری اس نے ہمیں ایک ڈیٹیل لا کے دی کہ اس طرح کی ہے، اور کچھ تصویریں بھیجی، کچھ ویڈیو ثبوت بھیجے، تو تب جا کر ہمیں ذہنی طور پہ ہم یعنی پہنچ گئے۔ تو اتنی زیادہ پلاٹ پہ کرنی پڑتی ہے محنت کے لوکیشن، یعنی اس میں اب تین چیزیں آ گئی ہیں اس میں۔ ایک تو وہ کریکٹر ہے جو مچھیرا ہے یا جو کشتی بان ہے، یعنی ایک کریکٹر آ گیا، ایک اس میں میٹیریل آ گیا یعنی کہ کشتی اور اس کے ساتھ جو لوازمات ہوں گے، تیسرا لوکیشن آ گئی کہ وہ جس جگہ پہ ہوگا وہ کیسی ہوگی۔ تو یہ تفصیلات آپ کے پاس اتنی زیادہ ہونی چاہیے جتنی آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور جتنی زیادہ ڈیٹیل ہویں گی اتنی ہی کہانی آپ کی اوریجنل لگے گی۔ ابھی جب آپ نے یہ تینوں چیزیں آپ نے پوری کر لی، آپ نے اس کے لیے میٹیریل بھی اور کریکٹر بھی اور لوکیشن، تینوں چیزیں آپ کے پاس آ گئی ہیں، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ایک جل پری پہ کہانی لکھوں۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس کہانی میں سمجھانا کیا چاہتے ہیں، بتانا کیا چاہتے ہیں۔ تو جیسے میں قصہ تمتائی لکھ رہا ہوں تو اس میں آلریڈی پہلے ہی ہر کہانی کا ایک ماٹو یا ایک سبق، ایک مورل جو ہے وہ سیٹ کیا ہوا ہے کہ اس میں ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سچے کو ہمیشہ تکلیف ہے۔ تو ویسے تو اصل کہانی ہے سچے کو ہمیشہ راحت ہے، تو ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو آدمی بعد کا سچ بولتے ہوئے بھی بندہ بہت بڑی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، تو کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ بولنا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو جب ہم کہانی سے لکھیں گے، اس وقت جب ہم نے ابھی نہیں لکھی تھی تو ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم اس کہانی کو کس طرف لے کے جائیں گے اور کیسے یہ ثابت کریں گے، لیکن یہ اصل چیز ہے پلاٹ کی کہ جس میں آپ نے ابھی انسیڈنٹس لکھنے ہیں، یہ چوتھا حصہ ہے، یعنی آپ نے کریکٹر، میٹیریل، لوکیشن کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ انسیڈنٹس ہیں، واقعات ہیں کہ وہاں واقعات کیا کیا پیش آئیں گے۔ تو اس میں ہم نے سب سے پہلے لاجیکلی اس کو لے کر آگے چلنا ہے کہ یہ کسی آدمی کو جو پڑھنے والا ہے وہ کہے کہ ہاں یار یہ ہو سکتا ہے، یہ ناممکن نہیں ہے۔ تو وہ جتنے بھی آپ کے انسیڈنٹ ہوں گے وہ سارے کے سارے لاجیکلی ہوں گے۔ پہلا انسیڈنٹ یا پہلا واقعہ یہ ہے کہ ایک ملاح جو کہ کشتی لے کر جھیل میں جا رہا ہے، اس کو ایک جل پری سے اس کی ایک ملاقات ہو۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کام دن میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جھیل پہ وہ ملاح ہے، اور جھیل پہ جو وزٹرز ہیں، سیاح ہے، ان کا رش ہے، وہ ان کو گھماتا پھراتا ہے۔ تو یہ کام رات کو ہو سکتا ہے کہ وہ رات کو اس کی جل پری سے ملاقات ہوگی۔ اب وہ رات کیوں جائے گا اس جھیل پہ؟ کیونکہ پہلے ہی اس جھیل کو پرسرار شو کیا جائے گا کہ یار وہ ایک جھیل پرسرار تھی، رات کو وہاں کوئی نہیں وزٹ کرتا تھا، دن کو لوگ وزٹ کرتے تھے، اور یہ پرسرار والی بات کہ وہ جھیل بڑی پرسرار ہے، یہ بات بھی صرف ملاحوں کو
میں یہ مشہور تھی کہ یار وہ رات کو وہاں پہ جائے تو کوئی نہ کوئی برا حادثہ پیش آ جاتا ہے. تو اس پہ ایک بیک گراؤنڈ بھی اس کا دینا پڑے گا کہ یار اگر پرسرار تھی تو کوئی ماضی میں کیا کیا واقعات پیش آئے. پھر ماضی کا ہم نے جب کہانی شروع کی تو بتایا کہ جی وہ اس کا جو استاد تھا اس کے ساتھ اسی طرح وہ ایک رات جھیل کنارے بیٹھا ہوا تھا. تو وہ ایسے وہ صبح گئے تو وہ مسکرا رہا ہے لیکن وہ فوت ہو چکا ہے. جب اس کو ہلایا تو وہ مر گیا. تو اس نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے وہاں پہ وہ جھیل کے بیچ میں. پھر ہمیں ایک اور ایڈیشن کرنی پڑی کہ اس جھیل کے بیچ میں ایک چھوٹا سا ٹاپو بھی بنا ہوا تھا جہاں پہ لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے, کنڈیاں لگاتے تھے, لیکن رات کو وہاں کوئی نہیں جاتا تھا. تو وہ وہاں ٹاپو پہ بیٹھا بیٹھا مسکراتا فوت ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے اور سامنے نہیں آ رہی. اس کو کہتے ہیں پر اسرار. اب ہم نے اس جھیل کو شو کر لیا کہ وہ پرسرار ہے, لیکن وہ رات کو پھر ظاہر ہے جب ایک جھیل پرسرار ہے رات کو وہاں جانا نقصان کا باعث ہے. تو پھر وہ کریکٹر رات کو کیوں گیا؟ تو وہ رات کو اس لیے جائے گا, اس کے لیے ایک سالڈ ریزن, ایک بڑی وجہ ڈھونڈنی پڑے گی. اور وہ بڑی وجہ ہم نے بہت تلاش کی کہ کیوں جائے گا. تو خیال آیا کہ اس طرح ہو کہ اس کی کشتی خراب ہو گئی ہے. اور لیکن کشتی تو وہ شام کو عصر کے ٹائم لگا لیتا ہے کنارے پہ. ہاں اس کی اپنی نہیں, اس کا جو دوسرا شاگرد ہے جو اس کا ساتھی ہے دوسری کشتی چلاتا ہے. وہاں پہ 3 کشتیاں چلتی ہیں. وہ اس کی ملکیت ہے لیکن وہ اس کا آگے شاگردوں کو دے رکھی ہے. تو ایک شاگرد اس کو بتائے گا کہ جی کشتی خراب ہو گئی ہے. تو وہ اس کو ٹھیک کرنے بیٹھ جائے گا اور بیٹھتے بیٹھتے شام ہو جائے گی. اب جب شام ہو گئی تو پھر وہ جب رات ہو گئی تو وہ شاگرد کو بھیج دے گا کہ آپ گھر چلے جاؤ, یا بتی لے آؤ یا کچھ چیز لینے کے لیے بھیجے گا. تو وہ شاگرد جائے گا اور واپس نہیں آئے گا. جب وہ واپس نہیں آیا تو پھر وہ ملاح جو ہے وہ چونکہ اس کو ایک جتنے بھی لوگ یہ کاریگر لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک تجسس ہوتا ہے چیز کو. بھئی ہم اپنی جو ہم نے چیز ریپیئر کی ہے, جس کی چیز کی ہم نے مرمت کی ہے, اس کو ہم ٹیسٹ کریں کسی طریقے سے. تو وہ وہاں پہ اب ٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ یار میں ایک دفعہ اس کو پانی میں ڈال کے کشتی کو دیکھ لوں. جب کہانی جہاں تک پہنچتی ہے تو پھر ہم ایک لکھنے والے کو فیل ہوتا ہے کہ یار کریکٹرز کی کمی ہے, کرداروں کی کمی ہے. ابھی 2 کردار آ چکے ہیں, ایک مشیرہ آ گیا, ایک اور کردار آ گیا اس کا شاگرد جس کی کشتی خراب ہے, جس کے ساتھ وہ بات چیت کرتا ہے. وہ شاگرد اس کو منع بھی کر رہا ہے کہ استاد کشتی کو لے کے نہیں جانا, لیکن پھر بھی استاد اس بات پہ اصرار کر رہا ہے کہ نہیں یار میں نے یہ اگر نہیں تو دہاڑی ہماری خراب ہو جائے گی. اگر کشتی کل خراب ہوئی یا مستری کو بلایا تو بڑا خرچہ ہو جائے گا, تو ہم خود ٹھیک کرتے ہیں. تو یہ 2 کردار ہو گئے. اب تیسرا کردار ایک اور ڈالنا چاہ رہے ہیں ہم یہاں پہ. تو ایک اور کردار ہم نے ڈال دیا کہ کس طرح موالی قسم کا آدمی ہے, اس کی بھی کشتی ہے اور اس نے بھی وہاں کبھی کبھی وہ بھی چلاتا ہے. تو وہ اس وقت جھاڑیوں میں سے سرسراہٹ ہونا, تو ایک تھوڑا سا ایک ہارر کی کیفیت پیدا کی. پھر وہ پتہ چلا کہ وہ شاگرد وہ جو دوسرا آدمی موالی قسم کا وہ پھر رہا ہے ادھر. وہ بھی اس کو سمجھاتا ہے کہ یار نہ جاؤ اس ٹائم جھیل میں نہ جاؤ, ورنہ بہت سے حادثات ہو چکے ہیں ماضی میں اور بڑی پرسرار جھیل ہے, یہاں بلائیں رہتی ہیں. لیکن وہ جو اب ہیرو ہے اس کی ہمیں یہ مائنڈ سیٹ چیک کرنا پڑے گا کہ اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. تو وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ وہمی نہیں ہے, اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو صرف خدا سے انسان کو ڈرنا چاہیے. وہ پریکٹیکل مسلمان اتنا نہیں ہے, لیکن یعنی کہ وہ مولوی نہیں ہے یا کوئی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہے یا ایک سالڈ ایمان والا شخص نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے جیسے کچھ لوگ مذہب کا بھی استعمال کرتے ہیں, تو وہ ایک چونکہ بہادر ہے اور ہیرو کو بہادر ہونا بھی چاہیے. وہ بہادر ہے تو اس بہادری میں وہ کہتا ہے کہ جی خدا سے کے سوا آپ کسی سے نہیں ڈرتے. تو وہ کشتی لے کے پھر سمندر میں اس جھیل کے اندر چلا جاتا ہے. اب یہاں پہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا جو ڈسکس ہوئی ہیں ابھی تک, وہ سارے سپورٹیو آبجیکٹو کہلاتے ہیں, یعنی مددگار چیزیں ہیں. یہ ہمارا ہیرو ہے, اس کی کشتی ہے, اس کے ساتھ جو باقی کریکٹرز ہیں, اس کا بیک گراؤنڈ ہے, جھیل ہے, یہ سارے سپورٹیو کریکٹر ہیں. اب ہم مین آبجیکٹو کی طرف آئیں گے. مین آبجیکٹو اس کا جل پر ہی ہے. اب جب وہ وہاں اس کی ملاقات کیسے ہوگی, وہ پہلے کیسے ڈرے گا, یا پہلے اس نے اس کو مچھلی سمجھا اور ڈرتا رہا, اور پھر اس نے کہا کہ اتنی بڑی مچھلی کیسے ہو سکتی ہے, پھر اس کو غور سے دیکھنے لگ گیا. لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز ہوگی جس سے کاری کو باندھنا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک عورت کے لڑکی کے کہکے کی آواز آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس ویران جھیل میں. تو وہ اٹھ کے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ یار یہ کہکے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو وہ ادھر دیکھتا ہے, کبھی ادھر دیکھتا ہے, روشنی لگاتا ہے, تو بار بار اٹھتا ہے. پہلے ڈرتا ہے وہ کہ یار پیچھے کوئی چڑیل ہے, کوئی جن ہے. تو پہلے تو وہ کہکے سے ڈر جائے گا, پھر بڑی دیر بعد پھر ایک
جو بھی انسان خوف زدہ ہوتا ہے اس کا خوف کی جو کیفیت ہے، یہاں پہ ایک نفسیاتی معاملہ وہ یہ ہے کہ جو خوف کی کیفیت ہے وہ تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، اور وہ کیفیت اگر سیم وہی چیز آپ بار بار سن رہے ہیں تو آپ مزید نہیں ڈرتے، بلکہ آپ تھوڑا سا اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، اس کے برابر آ جاتے ہیں۔ تو وہ جب بار بار کہکا سنتا ہے تو وہ پہلے تو بہت زیادہ ڈرتا ہے، وہ اس کی وہ لالٹین بھی چھوٹ جاتی ہے اور گر جاتی ہے، اور وہ ایسے چھپ جاتا ہے نیچے اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ بار بار آواز آ رہی ہے تو کہتا ہے یار دیکھو تو صحیح، جو چیز بھی ہے نظر آ جائے، سامنے آ جائے، اب اس طرح تو یکدم کوئی چیز پیچھے سے مجھے پکڑ لے۔ تو وہ اٹھتا ہے تو پھر دیکھتا ہے کہ وہ ایک مچھلی ہے، دور سے اس کو ایک مچھلی نظر آتی ہے، تو پھر اس کا وہ خوف دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وقت کے ساتھ ہم نے ٹائم کے ساتھ سیٹ کرنا ہے، کیونکہ اچانک یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ پھر وہ اپنا گھر کو یاد کرتا ہے، میں گھر میں کیوں نہیں ہوں، میں نے رات کو کیوں نکلا ہوں، اور میں گھر جاتا تو بہتر تھا۔ پہلے تو وہ کہتا ہے کہ اچھا میں گھر نہ جاؤں اور ادھر ہی لیٹا رہتا ہے، لیکن بعد میں جب یہ کہکا سنتا ہے اور یہ واقعات پراسرار شروع ہو جاتے ہیں تو بچتا آتا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا یار یہ تو مچھلی ہے، اور کچھ مچھلیاں ہوتی ہیں لاجیکلی جو کہ ایسی آوازیں نکالتی ہیں کہکوں کی اور رونے کی آواز، ڈولفن مچھلی، کہ بھائی یہ ڈولفن مچھلی ادھر آئی ہوئی تو بڑا مزے کی بات ہوگی۔ ہم صبح یعنی اپنے آپ کو حوصلے کی کیفیت میں لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار صبح ہم سب کو بتائیں گے کہ یہاں پہ ایک ڈولفن مچھلی آئی ہوئی ہے۔ لیکن تھوڑا سا اور پھر ٹائم گزرتا ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے، پھر اگلا ہارر انسیڈنس یعنی کہ اگلا جو خوفناک سین آئے گا وہ یہ کہ وہ جب دیکھتا ہے کہ یار وہ مچھلی جب تھوڑی سی قریب آئی تو اس کی تو صورت انسان سے، ایک عورت سے، خوبصورت عورت۔ اس طرح ہم نے سیٹ آف انسیڈنٹس اکٹھے کیے یہاں بھی۔ یہ جو مین آبجیکٹو پہ جب ہم آئے ہیں تو یہاں بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ گیا اور جل پری آ کے بیٹھی تھی السلام علیکم، ایسا نہیں ہے۔ وہ رفتہ رفتہ ہارر میں لے کے جانا ہے، پھر ہارر ختم کیا، پھر ہارر میں لے کے جانا ہے، پھر ہارر ختم کیا، پھر ہارر میں، تو اس طرح 3 سٹیپ پہ کم از کم جا کر وہ اس کو دیکھنے کے قابل ہوتا ہے کہ یار یہ تو ہے، یار یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ تو وہ اس کے بعد پھر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں چلا جاؤں، پھر تھوڑا دور جاتا ہے تو پھر دوبارہ کہتا ہے کہ نہیں یار اس میں یہ تو ایک جانور ہے، ایک پانی کا جانور ٹائپ ہے یہ، کہ آدھا انسان کی طرح ہے، اور اس کو دیکھنا چاہیے، اور یہ تو اور لوگوں کو بتائیں گے ہم صبح، تو بہت سے لوگ سیاح آئیں گے یہاں پہ دیکھنے کے لیے، تو چلے ہم اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو پھر وہ واپس گھومتا ہے اور پھر اس کے پیچھے بہت دیر بھاگتا رہتا ہے اور ایٹ دا اینڈ وہ پھر اس کو سامنے سے دیکھ لیتا ہے اور وہ اس کے قریب آ جاتی ہے۔ اس طرح کر کے کہانی آگے چلتی 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 پھر اس میں اور کریکٹر ایڈ ہو جاتی ہے، اس کی بیوی ایڈ ہو رہی ہے، اس کے والد، اور وہ تانگے والا جو اس کے گاؤں لے کے جاتا ہے اور زخمی ہو جاتا ہے، اور پھر زخمی ہونے کے پھر اس میں تجسس آپ ڈال رہے کہ اور وہ زخمی کیسے ہو گیا تھا، تو پھر اس میں اور کریکٹر کے اس میں ولن پتہ چلتا ہے کہ ایک اور بھی ہے آدمی جو اس جل پری کو دیکھنے کے لیے رات کو آتا ہے۔ ان دونوں کا آپس میں حسد، رقابت، مکالمے اور مختلف طریقوں سے، یعنی وہ بات بھی نہیں کرتے لوگوں کے سامنے، اس کو سیکرٹ بھی رکھنا چاہ رہے ہیں، اور وہ اس کو اس کی ظاہر ہے اس کے شوق بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ چلتے 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 اس طرح، تو ایک جب پلاٹ کمپلیٹ ہو گیا ٹاپو پہ آ کے جب اینڈ ہو گیا، تو وہاں سے پھر جل پری کی اپنی کہانی شروع ہوگی، پھر ایک اور سٹوری شروع ہوگی، پھر وہ جب کہانی ختم ہوئی تو پھر ایک اور سٹوری شروع ہوگی۔ تو یہ ایک کہانی کا میں نے آپ کو، یہ تو تلسماتی کہانی ہے، معاشرتی کہانی جب ہوگی تو ظاہر ہے اس میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ باقی وہ اس کے کریکٹرز، اس کی محل وقوع، اس کا میٹیریل، یہ چیزیں الگ ہوں گی۔ ہم نے پلاٹ کے بارے میں سیکھا ہے اور سیکھنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں اس کا میں لب لباب یہ ہے آج کے لیکچر کا کہ کسی بھی پلاٹ کے لیے جو ضروریات ہیں وہ کریکٹر ہے اور میٹیریل ہے اور لوکیشن، اور یہ 3 چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد جا کر آگے اس کا سیٹ آف انسیڈنٹس ہم شروع کرتے ہیں۔ پھر انسیڈنٹ واقعہ کیا ہوا تھا وہ انسیڈنٹس پہ وہ آگے چلتی ہے، اور پھر وہ انسیڈنٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور پھر وہ جب ایک انسیڈنٹ ختم ہوتا ہے تو اگلا شروع ہو جاتا ہے، تو واقعات جو ہیں اس کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہوں تو پھر واقعات شروع ہوتے ہیں۔ اب آپ کا یہ کام ہے کہ آپ خود سے سوچیں کہ میں نے فلاں کوئی بھی ایک کر لیں کہ مین آبجیکٹ میرا یہ ہوگا کہ میں نے ایک سانپ پہ کہانی لکھنی ہے۔ اچھا جی، سانپ پہ کہانی لکھنی ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے خود ہی کرنا ہے کہ جی سانپ تو مین آبجیکٹ ہو گیا،
اور اب اس کے لیے میٹیریل کیا کیا ہوگا، کریکٹر کیا ہوگا، لوکیشن کیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔